بسم اللہ الرحمن الرحیم علم فقہ، فقہ کا علم۔ علم فقہ کی تعریف: هو العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیۃ، هو العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیۃ۔ کالحلال والحرام، مع استنباطها من دلائلها۔ علم فقہ کی تعریف یہ ہے کہ علم فقہ شرعیہ اور عملیہ یا تا نسبت کی ہے۔ احکام جمع حکم کی ہے۔ شرعی احکام دو قسم کے ہیں، ایک وہ ہیں جن کو صرف ماننا ہوتا ہے، ان کو کہتے ہیں احکام اعتقادیہ۔ کیا کہتے ہیں؟ ایک وہ ہیں جن کو کرنا ہوتا ہے، ان کو کہتے ہیں احکام عملیہ۔ احکام عملیہ۔ تو فقہ کیا ہے؟ علم فقہ احکام شرعی جو کہ عملی ہیں، احکام یعنی شریعت کے اندر وہ حکم، وہ کام جو کرنے ہیں، ان کا علم، ان کا یہ علم فقہ ہے۔ ان کا احکام شرعیہ عملیہ، احکام جمع حکم، منسوب شرعیہ منسوب طرف شرع کے، عملیہ جن پر جو کرنے ہیں۔ تو احکام شرعیہ عملیہ کا علم، یہ مثلاً کون سی شے حلال ہے، کون سی شے حرام ہے، یعنی کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، سمجھائیے۔ لیکن ان کے جو دلائل ہیں، قرآن پاک، حدیث پاک، اجماع اور قیاس، کون؟ اجماع، ان سے ان کو حاصل کرنا، ان سے یہ علم فقہ ہے۔ علم فقہ ہے کہ احکام شرعی عملی، شریعت کا حکم اور اس کی دلیل، شریعت کا وضو نماز کے لیے شرط ہے، یہ حکم ہے۔ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن مجید سے ثابت ہے۔ کون سی آیت ہے؟ فلاں آیت ہے۔ یہ جو پورا مسئلہ ہے کہ وضو نماز کے لیے شرط ہے، اس کا کرنے کا طریقہ، پھر اس پر دلیل، یہ پورا جو علم ہے، اس کا نام کیا ہے؟ یہ ایک مسئلے کا بات سمجھی۔ حج فرض ہے، یہ حکم ہے۔ پھر اس کے اندر تفصیل، کتنے فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنتے ہیں۔ ہر حکم کس دلیل سے ثابت ہے؟ حکم اور اس کی دلیل
دونوں کا علم یہ کیا ہے؟ تو علم فقہ کیا ہے؟ احکام شرعیہ عملیہ کا علم، ان کے دلائل سے استنباط کے ساتھ، ان احکام شرعیہ کے ان کے استنباط کے ساتھ. سمجھ آئیے کہ مسئلہ اور مسئلے کی دلیل. تو یہ جو کتب فقہ ہوتی ہیں ان میں جو متون ہوتے ہیں ان میں صرف مسئلے ہوتے ہیں، صرف شرع کے اندر دلائل ہوتے ہیں کہ اس مسئلے پر یہ دلیل، اس مسئلے پر یہ دلیل، اس مسئلے پر یہ دلیل. یہ جو آپ نے کتاب پڑھنی ہے اگر صرف اس کا متن پڑھیں اس میں کوئی دلیل نہیں ہوگی، صرف حکم شرعی ہوگا. کیا ہوگا؟ نماز کے اندر یہ چیزیں فرض ہیں، یہ چیزیں سنت ہیں، یہ مستحبات ہیں، یہ کام مکروہ ہیں. اور یہ جو شرع ہے اس میں ہر مسئلے پر ساتھ کیا ہوگی؟ دلیل. پھر دلیل قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، اجماع بھی ہے، اور اجماع قیاس کیا ہے، یہ ساری بات اصول فقہ کی ہے. ہاں جی، کیا ہے علم فقہ کی تعریف؟ احکام شرعیہ عملیہ کا علم، ان کے دلائل کے استنباط کے ساتھ، یہ علم فقہ ہے. ان کے دلائل سے استنباط کے ساتھ یہ کیا ہے؟ علم فقہ ہے. یعنی مسئلہ اور مسئلے اور اس کی دلیل، یہ مجموعہ علم فقہ ہے. ان اس مجموعے کو جاننا یہ علم فقہ ہے. یہ کیا ہے؟ علم فقہ ہے. علم فقہ ہے. تو عربی کیا ہے اس کی؟ العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیۃ کل حلال والحرام، یہ سب نے بیان کیا اس طرح مع استنباطها من دلائلها. علم فقہ کا موضوع فعل المکلف، فعل المکلف مکلف انسان ہے. گل سمجھے؟ اللہ تعالی مکلف ہے. یہ تکلیف عربی لفظ ہے، ہم اردو میں اس کا اور معنی سمجھتے ہیں. یہ عربی لفظ ہے، عربی کے مطابق اس کو سمجھیں. بے تکلیف کسی پر کوئی حکم نازل کرنا، اس بات کو مان یا یہ کام کر، کسی کے ذمہ لگانا کہ اس بات کو مان یا اس پر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تکلیف. اللہ تعالی مکلف ہے، تکلیف دینے والا ہے، یعنی ہم پر احکام نازل کرنے والا ہے. ہم ہیں مکلف، ہم ہیں مکلف. تو علم فقہ کا جو موضوع ہے وہ ہمارا فعل ہے. ہمارا علم فقہ میں ساری بات یہ ہے کہ بندہ کون سا کام کرے اور کون سا کام نہ کرے. بندہ کون سا کام کرے اور کون سا کام نہ کرے. پوری علم فقہ یہی ہے، بلکہ ساری شریعت یہی ہے کہ کون سا کام کرے اور کون سا کام نہ کرے. یہ عملی ہے، عملی اعتقادی تو اعتقاد ہے نا، وہ علم قید ہے. کون سا کام کرے اور کون سا نہ کرے. یہ ساری بات علم فقہ میں جتنے مسائل ہیں وہ سارے ہمارے افعال سے متعلق ہیں. بات سمجھیے؟ تو ہر علم کا موضوع وہ شے ہوتی ہے جس کے عوارض ذاتیہ سے اس علم میں بحث کی. بحث کیا ہوتی ہے؟ کہ مسائل بیان کرے اس کے متعلق. وضو کس نے کرنا ہے؟ استنجا، کپڑے پاک، نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ. تو یہ ہمارے جو افعال ہیں یہ کس طرح کرنے ہیں. تو لہذا علم فقہ کا موضوع کیا ہے؟ مکلف کا فعل المکلف، مکلف کا جمع میں بول دیتے ہیں فعل المکلفین، افعال المکلفین بھی کہہ دیتے ہیں.
اور فعل المکلف بھی کہہ دیتے، افعال المکلفین وہ جمع ہو گئی، اور یہ مفرد ہے فعل المکلف. یہ کیا ہے؟ یہ علم فقہ کا موضوع ہے. کیا علم فقہ کا موضوع ہے فعل المکلف، مکلف کا؟ مکلف کا فعل، ہم مکلف ہیں. مکلف ہے. یہ سیغے کہاں سے ثابت ہیں؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس شے کی جو اس کی طاقت میں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کیا بن گیا؟ مکلف. ہم کیا بن گئے؟ مکلف. علم فقہ کی غرض غایت معرفت الاحکام الشرعیات العملیات، معرفت الاحکام الشرعیات العملیات. کالحلال والحرام. معرفت الاحکام الشرعیات العملیات. علم فقہ کی غرض یہ ہے کہ احکام شرعیہ عملیہ کی معرفت. ہاں جی، علم فقہ کی غرض ہے احکام شرعیہ عملیہ کی معرفت. یہ کیا ہے؟ یہ علم فقہ کی غرض ہے. غرض ہے. شے کی تعریف اور غرض قریب قریب ہوتی ہیں جی، ہر علم میں آپ دیکھیں گے جی. تو احکام شرعیہ عملیہ کی معرفت یہ کیا ہے؟ علم فقہ کی غرض ہے. یہ علم فقہ کی غرض ہے. کون؟ احکام شرعیہ عملیہ کی معرفت یہ علم فقہ کی غرض ہے. غرض ہے. کل سمجھی؟ ایشا بس. اللہ اکبر کبیرہ. تو تین چیزیں آ گئی. کون سی؟ تعریف، موضوع اور غرض. شارع ہر علم کے واسطے تین چیزوں کا جاننا ضروری ہے. علم فقہ کی شان، یعنی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذی شان ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ وہ شخص کہ ارادہ فرمائے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خیر کا، اس کو دین کی فقاہت عطا فرماتے ہیں. اس کو دین کی فقاہت عطا فرماتے ہیں. یہ فقہ کی شان ہے کہ فقہ ایسی عظیم نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو دین کی سمجھ دے، یہ نشانی ہے کہ اللہ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا ہے. تو یہ کیا علم فقہ کی شان اور دلائل ماشاء اللہ. لیکن یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. امام محمد رحمہ اللہ آپ نے فقہ کے بارے میں 3 شعر قلم بند فرمائے ہیں. تفقہ امر کا صیغہ ہے، فإن الفقہ افضل قائد إلی البر والتقوى وأعدل قاصدی، کہ فقہ حاصل کر، کیونکہ فقہ تقوی اور نیکی کی طرف بہترین قائد ہے، اور وأعدل قاصدی، اور یہ بہترین قاصد ہے، تجھے اللہ رسول تک پہنچانے والا ہے. وَكُنْ كُلَّ يَوْمٍ مُسْتَفِيدَ ازدیادہ، اور ہو تم ہر دن زیادتی حاصل کرنے والا، رک نہ جا، ہر دن اس میں کوشش کر. من الفقہ، فقہ سے. وَأَسْبِحْ فِي بُحُورِ الْفَوَائِدِ، فوائد کے سمندر میں تیرتا رہے.
پھر حدیث پاک کا ترجمہ کیا ہے کہ فَإِنَّ فَقِيهًا وَاحِدًا مُتَوَرِّعًا أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ، کیونکہ ایک فقیہ جو پرہیزگار ہے، متورع ہے، وہ سخت ہے شیطان پر 1000 عابد سے۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا، جان کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے منو ان کو امت کو دے دیا، پھر آپ نے آپ کے اقوال قرآن شریف کے علاوہ وہ حدیث قولی آپ نے جو کچھ کیا، صحابہ کرام نے اس کو اپنے الفاظ میں نقل کیا، وہ حدیث فعلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو بات کی گئی یا کام کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید نہ فرمائی، تو وہ بات بھی ٹھیک ہے، وہ کام بھی ٹھیک ہے، یہ حدیث فعلی۔ تو حدیث قولی، حدیث فعلی اور حدیث تقریری، تیسری یہ تقریری کہ سرکار نے ثابت رکھا، تو یہ اصل دین ہے۔ یہ اسی سے کوشش کر کے مسائل کی وضاحت، قرآن پاک سے ہم نے کیا حاصل کیا، حدیث پاک سے ہم نے کیا سیکھا، یہ سارا سیکھنا یہی دین کی سمجھ ہے، یہی فقہ ہے، یہی حکمت ہے، یہی کمال ہے۔ تو صحابہ کرام محنت کرتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو جس طرح منظور کہ باقاعدہ وہ ہستیاں جو اس کام کے لیے اپنے آپ کو منتخب کریں اور پھر بعد والے انہی کی طرف منسوب ہوں، تو وہ اس امت میں 4 ہستیاں ہیں۔ وہ ہستیاں ہیں: امام اعظم ابو حنیفہ جن کا نام نعمان ہے، اور امام مالک، اور حضرت امام محمد بن ادریس شافعی، اور حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 ہستیاں جنہوں نے باقاعدہ محنت کر کے قرآن پاک سے، حدیث پاک سے مسائل سمجھے اور باقاعدہ ان کی تدوین کی، باب باندھے، تو پھر یہ 4 ہستیاں فقہ کے امام بن گئے، فقہ کے۔ تو انہی کی طرف ان کی تحقیقات کو ان کی طرف منسوب کیا گیا، تو فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی، ان کی تحقیقات کو ان کی طرف منسوب کر دیا گیا، تو نام کیا رکھا گیا؟ فقہ حنبلی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسئلہ یہ چاروں ائمہ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ پاک میں جب معتزلہ فرقہ پیدا ہوا، اور خارجی بھی پہلے تھے، رافضی بھی ہو چکے تھے، تو آپ نے مسلمانوں کا نام رکھا تھا اہل سنت والجماعت۔ کن کا؟ سمجھے؟ اس وقت سے یہ نام چلا آ رہا ہے، کن کا؟ مسلمانوں کا۔ کیا؟ تو ہر دور میں مسلمانوں کو اہل سنت والجماعت کہتے رہے۔ یہ چاروں ائمہ اہل سنت والجماعت ہیں، یہ عقائد میں۔ بات سمجھیے، کوئی بندہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہو، ان 4 ہستیوں میں سے کسی کی فقہ کا مقلد ہو، تو وہ بندہ جنتی ہے۔ کیا ہے؟
لیکن قانون یہ ہے کہ جس امام کا مقلد ہے اسی کے فتاوے ماننے پڑیں گے. یہ قانون ہے. یہ تمام علماء نے اس پر اتفاق کر لیا ہے. یہ نہیں ہے کہ روٹی اپنے گھر کی، سالن دوسرے گھر کا، چٹنی تیسرے گھر کی، اچار چوتھے گھر کا. اس طرح اجازت نہیں ہے. جس امام کا مقلد ہے اسی کے ماننے ہوں گے. سوائے ان چند مسئلوں کے جہاں ہمارے اکابر نے فقہ مالکی پر فتویٰ دے دیا ہے فیصلہ کر کے، اس کو ہم مانیں گے، یا فقہ شافعی پر یا حنبلی پر، وہ اکا دکا مسائل ہیں. تو اس کے علاوہ آج ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم اس مسئلے میں شافعی مسلک پر فتویٰ دیتے ہیں. ہماری یہ حیثیت نہیں ہے، نہ ہی ہم اتنے بڑے علامہ ہیں. آج کیا کہ فقہ میں یہ چار ہستیاں ہیں اور ان کی تحقیقات کو ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. فقہ حنفی فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی، اور یہ سارے کیا ہیں؟ سارے اہل سنت والجماعت جماعت ہیں. کیونکہ مسلمانوں کا نام اب یہ بن گیا ہے، خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نام دیا تو اب تک یہ نام چلا رہے. بات سمجھیے. تو وہ اہل سنت والجماعت ایک نظریات کا نام ہے. کس کا؟ عقائد کا نام ہے. ان عقائد کے جو مطابق ہے وہ اہل سنت والجماعت ہیں. جو ان عقائد سے منحرف ہے وہ اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے. چونکہ یہ جتنے فرق ضالہ ہیں یہ اہل سنت والجماعت کے عقائد سے باغی ہیں، اس لیے یہ اہل سنت والجماعت نہیں ہے. باقی دھوکہ ہر دور میں دیا جاتا رہا ہے. تو چونکہ ہم حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد ہیں، اس لیے فقہ میں ہم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں. کس میں؟ فقہ میں ہم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں کیونکہ ہم امام ابو حنیفہ امام اعظم رحمہ اللہ کے مقلد ہیں، اس لیے ہم فقہ میں اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں. تو جو بھی مسئلے ہم نے لوگوں کو بتانے ہیں سمجھانے ہیں وہ فقہ حنفی کے. کس کے؟ فقہ حنفی کے بتانے ہیں. جو کتابیں ہم نے فقہ کی پڑھنی ہے یہ فقہ حنفی کی ہیں. اور پھر جو ہے نا وہ مذاہب اربع پر کتابیں موجود ہیں، وہ جب بندہ سمجھدار ہو جائے تو پھر وہ کتابیں مطالعہ کیا جاتا ہے، پڑھی جاتی ہیں. جتنی کتابیں آپ پڑھیں گے مسائل یہ وہ مسئلے ہیں جن پر عمل کرنا ہے. کوئی پوچھے تو ان کو بتانا ہے. مسئلے کی دلیل تسلی کے لیے ہوتی ہے. بات سمجھیے جی. تو مسئلے جو پڑھیں گے آپ کتابوں میں یہ وہ ہیں جن پر خود بھی عمل کرنا ہے اور اوروں کو بھی بتانا ہے. بعض مسئلوں میں 2-3 صورتیں ہوتی ہیں، وہ ساری باتیں کتابوں میں آتی رہتی ہیں. تو اگر مسائل کو دھیان سے پڑھا جائے سمجھا جائے، یہی اسی کو مفتی کہتے ہیں، فتویٰ دینا جی، بشرطے کہ مسائل سمجھے جائیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے. اچھا جی. حنفی بھی اہل سنت والجماعت ہیں، شافعی بھی اہل سنت والجماعت ہیں، مالکی بھی اہل سنت والجماعت ہیں، اور ایسا بس جن کے عقائد یہ ہیں اصل جو ہیں. اب بعض لوگ جن کے عقیدے غلط ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، وہ اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے. بات سمجھے. اگر کوئی ان اماموں کا مقلد ہو اور اس کا عقیدہ صحیح نہ ہو تو وہ اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے. فرقہ ناجیہ اہل سنت والجماعت ہے. فرقہ نہیں کہنا، جماعت ناجیہ کون ہے؟ اہل سنت والجماعت ہے. نجات پانے والی جماعت کون ہے؟ بس. اللہ اکبر کبیرہ.
علماء کا اس پر اتفاق ہو چکا ہے. کس بات پر؟ اس بات پر کہ حق ان چاروں کے اندر ہے. حق حنفی، مالکی، شافی، حنبلی، حق ان چاروں کے اندر ہے. کیا کہ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہو چکا ہے ہے کہ حق ان چاروں کے اندر ہے. کون چار؟ مالکی، حنفی، مالکی، شافی، حنبلی، حق ان چاروں کے اندر ہے. چاروں کے اندر ہے. عقائد بھی ان کے ٹھیک ہیں اور جو کچھ انہوں نے مسائل سمجھائے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن عقیدہ یہ ہے کہ میرے امام نے جو تحقیقات ہیں میرے امام کی، وہ زن یہ ہے کہ وہ زیادہ بہتر ہے. یہ عقیدہ ہے. زن یہ ہے، زن ہوتے غالب ہے، یعنی اپنے امام کے بارے میں ہر مقلد کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ میرے امام کی تحقیقات اقرب الی الصواب ہے. اقرب صواب کے ساتھ بات سمجھیے. یہ سمجھ کر پھر ان پر عمل کرنا ہے. دوسرے امام کو غلط نہیں کہنا. یہ عقیدہ ہے ہر مقلد کا. ہم کہتے ہیں کہ فقہ حنفی دلائل کے اعتبار سے قوی ہے. فقہ حنفی دلائل کے اعتبار سے قوی ہے. فقہ حنفی دلائل کے اعتبار سے قوی ہے. قوی، یہ عقیدہ ہے. شوافے کا یہ عقیدہ ہے کہ فقہ شافی دلائل کے اعتبار سے قوی ہے. فقہ مالکیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ فقہ مالکی دلائل کے اعتبار سے قوی ہے. حنبلیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ دلائل کے اعتبار سے قوی ہے. اور ہونا چاہیے. اگر یہ عقیدہ ہو کہ میں ہوں تو مالکی لیکن دلائل کے اعتبار سے فقہ حنفی قوی ہے تو یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. بات سمجھیے. ہر مقلد کا یہی عقیدہ ہے کہ میں جس امام کا مقلد ہوں ان کے مستنبط مسائل ایک ہیں وہ متفق علیہ مسائل. وضو کے اندر قرآن پاک سے ثابت ہے یہ فرض ہے، نماز فرض ہے، اس میں تو اختلاف جو مسائل ثابت کیے گئے ہیں قوانین کے ذریعے تو وہ یہ ہے کہ ہمارے دلائل قوی ہیں. یہ ہر مقلد کا عقیدہ ہے. بات سمجھیے. یہ بنیادی باتیں جو آپ نے پکانی ہیں. اچھا جی، تو حق ان چاروں کو چھوڑ کر جو باہر نکلے گا اتفاق ہے کہ وہ گمراہ ہے. کیا ہے؟ اتفاق ہے کہ وہ گمراہ ہے. وہ حق پر نہیں ہے بلکہ گمراہ ہے. بات سمجھیے. اور بہت سارے ضروری چیزیں ہیں انشاءاللہ وہ آہستہ آہستہ جو کہ یہ کتاب پڑھنی ہے تو پھر اس میں جو مسئلے آئیں گے تو وہ ذرا سمجھ لیں. مسئلہ لکھ کر کیا کر کے اس کے بعد فقہاء ایک جملہ لکھتے ہیں تو وہ جملہ اگر لکھا ہوا ہو تو مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس مسئلے پر فتویٰ دے سکتے ہو. اس مسئلے کے بعد اگر یہ لفظ ہو کہ علیہ الفتویٰ کیا ہو، یہ لفظ اس میں آتے رہیں گے. مطلب یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ پڑا ہے یہ راجح قول ہے. یہ کیا لکھا ہو اس کے بعد اگر اس پر فتویٰ ہے. یہ لفظ ہیں جو بولے جاتے ہیں. کہیں لکھا ہوگا وابہ نأخذ، ہم اسی پر عمل کرتے ہیں. وابہ ہم وابہ نعتمد، ہم اس پر. یہ سب لفظوں کا مطلب ایک ہی ہے، یعنی مختلف لفظ بولے جاتے ہیں. وعلیہ الاعتماد،
علیہ عمل الناس اليوم آج لوگوں کا عمل اسی پر ہے، یہ لفظ لکھے ہوتے ہیں. وعلیہ عمل الامت، امت کا عمل اسی پر ہے. وَهُوَ الصحیح وَهُوَ الأصح وَهُوَ الظاہر وَهُوَ الأظہر وَهُوَ الْمُخْتَارُ وَعَلَيْهِ فَتْوَى مَشَائِخِنَا وَهُوَ الْأَشْبَهُ وَهُوَ الْأَوْجَهُ. یہ مختلف لفظ ہیں جن کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو قول ہے اس پر آپ فتویٰ دیں، اس پر آپ فتویٰ دیں. علیہ الفتویٰ وَبِهِ نَأْخُذُ وَبِهِ نَعْتَمِدُ وَعَلَيْهِ الْاعْتِمَادُ وَعَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ الْيَوْمِ وَعَلَيْهِ عَمَلُ الْأُمَّةِ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَهُوَ الظَّاهِرُ وَهُوَ الْأَظْهَرُ وَهُوَ الْمُخْتَارُ وَعَلَيْهِ فَتْوَى مَشَائِخِنَا وَهُوَ الْأَشْبَهُ وَهُوَ الْأَوْجَهُ. اچھا جی، مسئلہ. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سینکڑوں شاگرد ہیں، سینکڑوں. ان میں سے فقہ کی کتابوں میں 4 شاگردوں کے نام چلتے ہیں. کتنے شاگردوں کے چلتے ہیں فقہ کی؟ کوئی ایک آدھ اور بھی آ جائے گا لیکن زیادہ. امام ابو یوسف، نام ان کا محمد ہے، نام ان کا یعقوب ہے، یعقوب، لیکن ابو یوسف کے نام سے امام ابو یوسف. ان کا پورا تعارف کب پیدا ہوئے کب فوت ہوئے وہ اب نہیں بیان ہو رہا، وہ علیحدہ تفصیل ہے صاحب ائمہ کی. امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر، امام حسن بن امام حسن بن زیاد، امام، یہ 4 نام زیادہ چلتے ہیں. کیا؟ یہ نام چلتے ہیں، سمجھائیے. ان میں سے بھی زیادہ نام 2 ہستیوں کے آتے ہیں، امام ابو یوسف اور امام محمد. اب ان تینوں ناموں کے بارے میں ایک اصطلاح ہے جو یاد کرنی ضروری ہے. اگر تو یہ تینوں مسئلہ جو بیان ہوا ہے، سمجھائیے، تینوں امام اس پر متفق ہیں، تینوں، تو پھر اس قسم کا جملہ ہوتا ہے وہاں جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے سارے امام اس پر متفق ہیں، سارے. وعلیہ الاتفاق، مثال کے طور پر وعلیہ. اگر تینوں میں سے کسی ایک ہستی کا وہ فتویٰ ہے تو نام لیا جاتا ہے وضاحت. قال ابو حنیفہ، قال ابو یوسف، قال محمد. اگر تو نہ تینوں ایک مسئلے پر متفق ہیں، کہتے ہیں اس پر اتفاق ہے، اور اگر ایک ایک ہستی کا فتویٰ ہے نام لیا جاتا ہے. مثلا یعنی یہ نہیں کہ ضروری کوئی اور بھی لفظ ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر قالا، اگر 2 ایک طرف ہوں مسئلے میں اور تینوں میں سے ایک ہستی ایک طرف ہو، اس کے ذرا خاص نام ہے. کیا ہیں؟ اگر امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف مسئلے میں متفق ہیں، امام محمد اس مسئلے میں علیحدہ ہے، تو ان 2 ہستیوں کو کہتے ہیں شیخین. کیا کہتے ہیں؟ کن کو؟ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کو کیا کہتے ہیں؟ متفق ہو ان کو کہتے ہیں شیخین. شیخین.
کہ شیخین نے یہ کہا ہے، مطلب کیا ہوگا؟ امام ابو حنیفہ اور امام یوسف نے یہ کہا ہے۔ اور اگر کسی مسئلے میں امام محمد اور امام ابو حنیفہ اور امام محمد متفق ہوں، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا اس میں اختلاف ہو، تو ان دو ہستیوں کو کہتے ہیں طرفین۔ کیا کہتے ہیں؟ طرفین۔ کن کو؟ امام ابو حنیفہ اور امام محمد تو کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں طرفین۔ جب کہا جائے کہ طرفین کے نزدیک یہ ہے، کیا مطلب ہوگا؟ کہ امام ابو حنیفہ اور امام محمد نے یہ کہا ہے کے نزدیک یہ مسئلہ ہے۔ اور اگر امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ مسئلے میں متفق ہوں اور امام صاحب رحمہ اللہ کا قول اور ہو، تو پھر ان دونوں کو کہتے ہیں صاحبین۔ کیا کہتے ہیں؟ کن کو؟ امام ابو یوسف اور امام محمد کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں صاحبین۔ صاحبین۔ کیونکہ فقہ دین ہے، تو جب پڑھتے ہیں تو اس وقت شروع میں یعنی سوالات آنے منع نہیں ہیں، لیکن شیطان حملے کرتا ہے کہ جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے نا، ادھر دھیان نہ دینے دیا، ایک اور جزی نکال دے، اگر ایسا ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ تو وہ استاد اگر ایسا ہو تو کیا ہوگا؟ ادھر دھیان رکھنا ہے، یہ شیطانی حملہ ہوتا ہے۔ جڑا مسئلہ بیان ہو رہا ہے پہلے وہ سمجھنا ہے، اس نو الجھانا نہیں، اندر ہور جزیاں پھر کڈی دیا نے، پہلے مسئلہ سمجھیدا ہے۔ فقہ پڑھ لیں گے عموماً طالب علماں نو ایک تو معیار کو نہیں ہوندا، ایک مسئلہ سمجھ نہیں ہوندا تو ایک وکری جزی اور کڈی ہوندی ہے، یا مثلا بیٹھے گھر چلے گئے تو کوئی خیال آ گیا کہ وہ تو اس طرح کرتے ہیں، اس طرح جڑا مسئلہ ہے نا جڑا چل رہا ہے وہ سمجھ نہیں آتا۔ گل سمجھیے، یہ دھیان رکھنا کہ جڑا مسئلہ بیان ہو رہا ہے یہ سمجھ آ گیا، پھر اس تو بعد اگر وہ مسئلہ الجھن پیدا کرتا ہے، اگر انو انج منو تو پھر یہ انج ہوندا ہے، تو پھر وہ نال اگلی گل پوچھی جا سکتی ہے۔ گل سمجھیے، ایشا بس یہ نہیں کہ سوال منع نے تو جی گل گڑبڑ کرتی وہ دس رہا ہوں جی، کیونکہ ہر کام وچ شیطان دی دخل اندازی اپنی ہر کام وچ۔ اچھا جی، اے مسئلہ ہے کہ شیخین، طرفین اور صاحبین۔ باقی جو دو امام ہیں، امام ظفر اور امام حسن بن زیاد، ان کے کوئی ساتھ ملا کر کوئی علیحدہ نام نہیں ہے اصطلاح کے اندر، ان کے اپنے نام چلتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جتنے قول کیے کہ یہ اس طرح ہے، 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 ان کو امام محمد رحمہ اللہ نے قلم بند کیا ہے۔ ان کو جنہ کو ضبط کر سکو انہ کو، ان کو 6 کتابوں میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے ان کو قلم بند۔ ان 6 کتابوں کا نام ہے صحاح ستہ فی الفقہ۔ کیا نام ہے؟ ایک ہے صحاح ستہ فی الحدیث، وہ حدیث پاک کی کتابیں، ایک ہے صحاح ستہ فی الفقہ۔ کیا ہیں؟ وہ 6 کتابیں، وہ کیا ہیں؟ 6 کتابیں ہیں جو امام محمد رحمۃ اللہ نے کیا کیا ہے؟ امام صاحب کے اقوال نقل کیے ہیں، آپ کے فتاوے۔ وہ ایک مبسوط ہے، کیا ہے؟ دوسری ہے زیادات، جامع صغیر، جامع کبیر، سیر صغیر، سیر کبیر، مبسوط، زیادات، جامع صغیر، جامع کبیر، سیر صغیر، سیر کبیر، کتنی ہو گئی؟ ان کو کہتے ہیں صحاح ستہ فی الفقہ۔ کون سی؟ پہلی ہے مقصود، دوسری زیادات، تیسری جامع صغیر، چوتھی جامع کبیر، پانچویں سیر صغیر اور چھٹی سیر کبیر۔ ہاں، گل سمجھیے، ان کو کیا کہتے ہیں؟
ان 6 کتابوں کے جو مسئلے ہیں، ان 6 کتابوں کے مسائل، ان کا خاص نام ہے ظاہر الروایہ۔ کیا نام ہے؟ ظاہر الروایہ۔ ان 6 کتابوں کے جو مسائل ہیں ان کا خاص نام ہے ظاہر الروایہ۔ ان 6 کتابوں کے علاوہ امام صاحب کے جتنے فتاوے نقل ہیں، بات سمجھیے، اور کتابیں ہیں ان 6 کے علاوہ، ان کا نام ہے غیر ظاہر الروایہ۔ کیا نام ہے؟ غیر ظاہر الروایہ۔ یہ ایک موٹی سی اصطلاح ہے، ان میں پھر آگے تفصیل ہے، وہ ساری اس وقت نہیں ہضم ہوتی ہے۔ ضروری بنیادی گلاں نے جڑے سمجھ آن گے تو لوگوں پھر سمجھ نہیں آئے گی۔ تو یہ جو 6 کتابوں کے اندر مسائل ہیں، ان کا کیا نام ہے؟ ظاہر الروایہ۔ اور جو ان 6 کے علاوہ کتابیں ہیں ان کو کہتے ہیں غیر ظاہر الروایہ۔ غیر ظاہر الروایہ۔ بات سمجھیے، یہ جو 6 کتابیں ہیں نا آپ کی، ان کو بعد میں ایک بزرگ ہیں، وہ سارا نام لکھے پھر پڑھیں گے پہ سارے گل مجمل تا جان کے کر رہے ہیں۔ ایک بزرگ نے ان 6 کتابوں کو جمع کیا ترتیب دے کر، اس کا نام رکھا الکافی۔ کیا نام رکھا؟ وہ جو الکافی ہے نا، اس کی شرح لکھی ہے امام سرخسی علیہ رحمہ نے، جس کا نام المبسوط ہے، اور تھلے پہ ایڈی بڑی جی، سمجھ آئیے؟ اس المبسوط کے اندر یہ 6 کتابیں بھی موجود ہیں اور ہر مسئلے پر دلیل بھی موجود ہے۔ اس کے اندر یہ 6 کتابیں بھی موجود ہیں اور ہر مسئلے کی دلیل بھی موجود ہے۔ وہ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے قید ہونے کے بعد کنویں میں بیٹھ کر لکھوائی تھی، بات سمجھیے، شاگرد اوپر بیٹھتے تھے، آپ کنویں میں تھے تو لکھوائی تھی، وہ تفصیل پھر کسی اور موقع پر۔ بہر صورت تو یہ وہ مرکزی کتابیں ہیں جن سے آگے ساری فقہ حنفی، پھر تحقیقات، پھر ہر دور میں علماء نے تحقیقیں کی، دور کے مطابق غور و فکر کر کے مسائل کے حل تلاش کیے۔ ہر دور میں چونکہ مسائل تو نئے پیدا ہو رہے ہیں نا، کہ کوئی نہیں، ہر جو نئی چیز آ رہی ہے اس کے بارے میں فتویٰ تو دے رہے شریعت نے کہ یہ حلال ہے، یا جن کو مسائل جدیدہ کا نام دے دیا جاتا، تو وہ ہر دور میں علماء تحقیقات کرتے ہیں، ان کے بارے میں حل پیش کرتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ مسلسل قیامت تک یہ فقہ بڑھ رہی ہے، فقہ بڑھ رہی ہے، رکین اصول وہی ہیں، قوانین وہی ہیں، ان کی روشنی میں بات سمجھیے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے نا جی، شاگرد ہیں فقہ میں حضرت حماد کے، کن کے؟ اور حضرت حماد شاگرد ہیں حضرت ابراہیم نخعی کے، کن کے؟ حضرت ابراہیم نخعی فقہ میں شاگرد ہیں حضرت علقمہ کے، اور حضرت علقمہ شاگرد ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کے۔ سمجھ آئی؟ اے بندے ایڈے وزنی نے، سارے پہاڑ سونے دے بنا کے ایک پاسے رکھو نا، انہاں وچ ایک بندہ ایک پاسے رکھو تے پارا ہے۔ ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن علقمہ عن عبداللہ بن مسعود۔ کیا کہ ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن علقمہ عن عبداللہ بن مسعود۔ فراق ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن علقمہ عن یعنی ان سے عن عبداللہ بن مسعود۔ فراق ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن علقمہ عن عبداللہ بن مسعود۔ زیادہ تر نام تے آپ دا ہوندا ہے، ورنہ حضرت مولا علی بھی کوفہ وچ سن، تے آپ کولوں جنہیں ساڈی جڑی فقہ حنفی ہے نا، اس دا ماخذ صحابہ کرام وچوں اتے 2 ہستیاں نے زیادہ تر حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت مولا علی۔ گل سمجھی؟
بڑیاں وڈیاں ہستیاں نے، سبحان اللہ۔ تو ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن علقمہ ایک سند ہے اے، اور امام صاحب دی حدیث دی روایتاں بھی اسے سند نال نے زیادہ جی، بڑے مضبوط بندے نے، سبحان اللہ۔ تو یہ ایک فقہ کی کتابوں میں مشہور بات لکھی ہوئی ہے کہ بھئی فقہ کیا ہے؟ فقہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی فصل بیجی ہے۔ کس کی؟ یہ ایک فقہاء نے ایک یعنی اس سند کے ذریعے ایک بات اخذ کر کے لوگوں کو شوق دلانے کے لیے بیان کی کہ فقہ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایک فصل بیجی جس کو حضرت علقمہ نے پانی دیا اور جس کو حضرت ابراہیم نے کاٹا اور جس کا آٹا بنایا حضرت حماد نے، اور اس آٹے کو گوندا ہے حضرت ابو حنیفہ نے، اور نہ پیسا ہے، نہ انہوں نے جناب حضرت حماد نے یہ جو فصل کاٹی تھی اس سے گندم حاصل کی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آٹا پیسا ہے اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے اس کو گوندا ہے اور امام محمد رحمہ اللہ نے اس کی روٹیاں پکائی ہیں، ساری مخلوق قیامت تک کھا رہی ہے۔ اس طرح یہ ایک نورانی قول فقہاء نے بیان کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ فقہ کیا ہے کہ یہ فصل آپ نے بیجی ہے، پانی حضرت کاٹا ہے ابراہیم، اس کو دانے حاصل کی، گاہ کے دانے حاصل کرنے، روٹیاں پکا دی ہیں اور ساری مخلوق کھا رہی ہے۔ یہ جو باقی تین ائمہ ہیں خصوصاً امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، وہ سب ان کے پاس اصول یہی ہیں اور ان کی روشنی میں انہوں نے آگے کوشش کر کے اللہ تعالیٰ نے کرم سے نوازا، پھر محنت کی اور بڑے مقام پر پہنچ گئے جی۔ اچھا جی، بات سمجھیے؟ کوئی نہیں؟ ایک نصیحت وصیت یہ ہے، ایاک والعجب والکبر والحیاء فی العلم، اپنے آپ کو بچا تو علم کے بارے میں عجب کرنے سے، تکبر کرنے سے اور حیا کرنے سے۔ حیا کرنے کا مطلب علم حاصل نہ کرنا کہ مجھے شرم آتی، اس سے بھی بچا، اور علم حاصل کر کے عجب اور تکبر سے بھی اپنے آپ کو بچا۔ بات سمجھیے؟ کہتے ہیں کہ اب تو نہیں، زمانہ ماضی میں اساتذہ کرام سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کے فلاں شاگرد اتنے سال آپ کے پاس پڑھتے رہے، اتنے سال خدمت کرتے رہے، تو وہ کسی دین کی خدمت میں کسی مقام پر نہیں پہنچ سکے، کیا وجہ بنی؟ تو یہ جواب دیا جاتا کہ بھی ان کے اندر تکبر تھا جس وجہ سے وہ پھلدار نہیں بن سکے۔ بظاہر سر تو اونچا ہوا، امامہ باندھ لیا، جبہ پہن لیا، لیکن پھل کسی نے نہیں کھایا اس سے۔ وجہ یہ بنی کہ اس میں کیا آ گیا؟ تکبر اور عجب آ گیا۔ تو پھل تو اللہ تعالیٰ لگاتا ہے نا جی۔ ہاں، جیسی زمین ویسا پھل۔ تو دین کا فیض لینے کے لیے سنو، صاف ستھرا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اب آپ میدان میں حاضر ہو، 3 سال سے یہی سمجھا رہا ہوں،
اب آپ میدان میں حاضر ہو، بننا چاہو بن سکتے ہو، برباد کرنا چاہو کر سکتے ہو، دونوں قوتیں آپ میں ہیں، بننے کی بھی برباد ہونے کی بھی، یہ دونوں قوتیں آپ میں ہیں۔ آپ بننا چاہیں تو بن بھی سکتے ہو، برباد ہونا چاہیں وہ بھی ہو سکتے ہو۔ اب میدان میں حاضر ہو، جب وقت گزر جائے گا پھر یہ وقت ہاتھ نہیں آئے گا۔ بات سمجھیے بابا جی، یہ چند ایک ضروری مسائل ہیں فقہ کے متعلق بنیادی، اور بہت سارے مسائل ہیں، پھر اگلی کتاب کریں گے پھر انشاءاللہ۔ یہ جو کتاب آپ نے شروع کی ہے جی، منیت المسلی، کیا منیا آرزو، کیا المسلی نمازی، نمازی کی آرزو، کس کی؟ اس میں صرف نماز کے مسئلے ہیں، کس کے؟ اس کتاب میں صرف نماز۔ اس کے بعد نور الزا، اس میں 4 مسئلے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اس کے بعد جتنی کتابیں ہیں گے اس میں ساری فقہ ہوں گے، 4 مسئلے ہوں گے، پھر بے شرابی، عدالت، کلہم مسئلے ہوں گے سارے آخر تک۔ اس میں صرف نماز کا مسئلہ، صرف نماز کا۔ اس کے جو مصنف ہیں نا جی، منیت المسلی کے علامہ سدید الدین کاشغری، کون؟ رحمت اللہ علیہ، کون؟ یہ منیت المسلی جو ہے نا جی، اس کے پورا نام 2 ہیں ملا کر، منیت المسلی و غنیت المبتدی۔ منیت المبتدی کو بے پرواہ کرنے والی، کس سے؟ نماز کے مسائل سے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز کے مسائل تفصیلی جتنے اس کتاب میں ہیں، کیا بات ہے جی، بات سمجھیے۔ تو علامہ سدید الدین کاشغری علیہ رحمہ، ظاہر بعد والوں نے حالات جو قلم بند کرنے ہیں تو وہ پہلوں نے کو لکھے ہوں گے تو قلم بند ہوں گے جی۔ ایک بندہ میرے پیدا ہونے سے پہلے، ہوش سنبھالنے سے پہلے فوت ہو جائے، اب اس کے متعلق ایک ہی طریقہ ہے کہ مجھے کوئی بتائے، اگر کوئی بھی نہ بتایا تو میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں۔ بات سمجھیے، بہت سارے اسلاف ایسے ہیں جن کی تمنا یہ تھی کہ دین کا کام ہو جائے، ہم چپ کر کے قبر میں چلے جائیں۔ نہ انہوں نے خود اپنا تعارف لکھا، نہ زندگی میں لکھنے دیا۔ تو آگے شاگرد بھی کہ چونکہ استاد محترم نے اس بات کو پسند نہیں کیا، چلو یار چھوڑو، قبر میں چلے گئے۔ ان کی تمنا یہ تھی، تو ان کے حالات، بہت سارے بزرگ ایسے ملتے ہیں، حالات نہیں ان کے ملتے۔ تو علامہ سدید الدین کاشغری بھی انہی بزرگوں میں سے ہیں۔ کتابوں کے اندر آپ کے تفصیلی حالات نہیں ہیں۔ فقہ کے جو ہمارے فقہ حنفی کے بزرگ ہیں سارے، ان کے عنوان، ان کے تعارف پر کتابیں موجود ہیں کتاب ان کے حسب اللہ لبینے سے موجود ہیں کتابیں، لیکن وہاں اب سب میں یہ لکھا ہے کہ علامہ سدید الدین، یعنی اتنا پتہ چلتا ہے کہ یہ 7ویں صدی ہجری کے ہیں، 700 ہجری کے دور کے بندے ہیں، لیکن کوئی ان کے مزید حالات کتابوں میں نہیں ملے، بات سمجھیے، لیکن بڑے مضبوط بندے۔ گل سمجھیے، کس کے؟ منیت المسلی کے مصنف کون ہے؟ علامہ کاشغری۔ اس کی جو شرح ہیں وہ کافی ساری ہیں، لیکن مشہور شرح یہ علامہ جو یہ آپ کے سامنے کتاب ابراہیم بن محمد بن ابراہیم الحلبی، ابراہیم حلبی کے نام سے مشہور ہے۔ ابراہیم اتنی کا نام، ابراہیم بن محمد بن ابراہیم الحلبی،
956 ہجری ہے، 56 سمجھے، ان کا وصال ہے۔ کس میں؟ تو کیا نام ہے؟ علامہ ابراہیم حلبی، علامہ حلبی کے نام سے بھی مشہور ہے۔ بات سمجھیے، اصل میں یہ نام اس لیے ضروری ہے کہ فقہ ہی جو ہے نا وہ سارا دین بیان کیا گیا، اسی میں ان بزرگوں کے نام چلتے ہیں، فتاوے آتے ہیں، تو جب نام نہ پتا ہو تو پھر مسئلہ کوئی سمجھ نہیں کس بزرگ کا یہ قول ہے۔ تو علامہ حلبی بھی کہتے ہیں، علامہ ابراہیم حلبی بھی کہتے ہیں ان کو۔ بات سمجھیے، تو کہ یہ کس دور کے ہیں؟ 956 ہجری میں ان کا وصال ہے، کن کا؟ علامہ ابراہیم حلبی کا۔ انہوں نے پہلے شرح لکھی بڑی، جو آپ کے سامنے موجود ہے، کل سمجھیے۔ اس کا اصل نام ہے غنیۃ المستملی۔ کیا نام ہے؟ تو کبیری اس کا کے نام سے مشہور ہو گئی۔ کس کے نام سے؟ کبیری۔ پھر خود اسی مصنف نے جنہوں نے یہ شرح لکھی، پھر اس کا اختصار بھی کیا کہ یہ بڑی ہو گئی ہے، اس کا نام رکھا صغیری۔ کیا رکھا؟ تو جو صغیر، ہر صغیری کبیری میں ہوتی ہے کہ نہیں؟ جس کتاب کا آپ اختصار کریں گے تو جو بڑی کتاب ہے اس میں وہ ساری مختصر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ظاہر اسی میں سے اختصار کی ہے۔ آپ نے یہ 2 شرح لکھی، پہلے بڑی پھر اس کا اختصار کیا جی۔ تو یہ جو بڑی شرح ہے نا، اب یہ حلبی کبیر کے نام سے مشہور ہے۔ کس نام سے؟ حلبی کبیر کے نام سے۔ ویسے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کبیری۔ تو یہ یعنی جو باتیں بزرگوں کی ہیں ظاہر امانتیں، یعنی اگر کوئی پوچھے گا آپ نے صغیری کبیری پڑھی ہے تو یہی کتاب ہے۔ جب کبیری پڑھ لی تو صغیری اس میں آ جاتی ہے، تو کہہ جاتے کہ ہم نے دونوں پڑھی ہے۔ کون سی؟ کیونکہ اگر صغیری علیحدہ پڑھیں گے تو وہ اسی میں سے اختصار ہے جی۔ بات سمجھیے؟ تو یہ ہے کہ منیت المصلی کی شرح کبیری اور صغیری۔ تو اس کا اب کیا نام ہے؟ کبیری کا نام ہے حلبی کبیر، تو صغیری اسی کا اختصار ہے، تو لہذا یہ ساری وہی ہے جی۔ بات سمجھیے جی، جس کو غنیۃ المستملی بھی کہتے ہیں۔ وہ ہے منیت المصلی، غنیۃ المبتدی، تو یہ ہے غنیۃ المستملی۔ گل سمجھیے؟ ایسا بس ہے۔ اور بعد میں اس پر حاشیہ ہے، وہ بھی شرح، وہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے بزرگ ہیں ہندوستان کے، وہ بھی ہے میرے پاس ہے، وہ آندھی نہیں تلوں، وہ بہترین شرح اس کی بات کی ہے، وہ بہترین مضبوط۔ اور یہ جو ہے نا، یہ تو فتوے کی کتاب ہے، یعنی آپ کسی کو نماز کا کوئی بھی مسئلہ اس کتاب سے نکال کر بتائیں تو وہ بات بالکل پکی ٹھکی ہے۔ بات سمجھیے؟ اب اس کے بارے میں یہ سمجھیں کہ یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم خود غلط اصطلاحیں گڑھتے ہیں اور پھر طالب علم اس کو پکا لیتے ہیں۔ مثلا فقہ کی چھوٹی کتاب، کیا مطلب چھوٹی کا؟ کچے مسائل ہیں، اس کا وزن چھوٹا ہے، ترازو پہ رکھیں تو یہ چھوٹی اور بڑی، یہ اصطلاح ہم نے خود تیار کی ہے، سمجھے؟ یہ چھوٹی کتابیں ہیں، یہ بڑی کتابیں ہیں، یہ ہماری اپنی لغت ہے، وگرنہ فقہ کی جو کتابیں ہیں ان میں جو مسائل ہیں وہ وہی ہیں جو سارے مضبوط مسائل ہیں اور ان پر فتوے دیے جاتے ہیں۔ بات سمجھیے؟ اب یہ نہیں کہ آپ نے نماز کے بارے میں کوئی فتویٰ دینا ہو تو آپ کہیں یہ تو ہم نے پہلے سال پڑھی تھی، اس میں سے فتویٰ نہیں دے سکتے، نعوذ باللہ، اس کا مطلب ہے ہم پہلا سال ویسے ضائع کرتے رہے ہیں جی۔ بات سمجھیے؟ تو فقہ کی ہر کتاب وہ فتاوے ہیں۔ کیا ہیں؟ فتاوے ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جو 4 مسئلے ہیں، نور العزا جب آپ اس کی شرح کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ ان 4 مسئلوں پر کوئی کسی مسئلے پر فتویٰ دینا ہو تو آپ اس کتاب سے دے سکتے ہیں، اور سارے موجود ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کو نور العزا پڑھی جاتی ہے صرف متن، اور وہ بھی ترجمہ نہیں آتا بلکہ پہلے سال ہی شروع کرا دی جاتی ہے، تو طالب علم غریب کو اس کا ترجمہ ہی نہیں آ رہا ہوتا،
تو وہ اس نے پڑھ لی، اس کو پتہ ہی نہیں، حالانکہ اس میں سارے فتوے ہیں، یہ سارے فتوے ہیں جی۔ بات سمجھیے جی۔ یہ آ گیا آپ کا سبق کون سا؟ فقہ کا سبق۔